بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الفرقان ہم نے کل شروع کی تھی۔ سورۃ الفرقان قرآن کریم کی صفت ہے، یعنی فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتراضات ہوئے تھے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ ایک بشر ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی تمام بشروں کی طرح ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، لہٰذا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پیغمبر کی جگہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی عقل دکھائی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی وہ ایسا حسرت کا دن ہوگا کہ دنیا میں جو وہ لمحات خدا کی نافرمانی کو اس میں گزارے ہوں گے اس کے افسوس میں اپنا ہاتھ حسرت سے کاٹے گا۔ انگلی چبانا تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ لوگ افسوس کرتے انگلی چباتے ہیں، مگر وہ افسوس اور حسرت کی انتہا ہوگی کہ انسان اپنا ہاتھ حسرت سے کاٹے گا۔ اور دوسری بات یہ کہے گا کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی وہ شخص جس نے اس کو برے کاموں میں لگا دیا اور خدا کی نافرمانی میں لگا دیا اور خدا کی بات سے دور لے گیا۔ خدا کی یاد دہانی سے اس نے گمراہ کر کے مجھے بہکا دیا تھا، اس کے بعد وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور رسول کہے گا کہ پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وہ شکوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ میری قوم یعنی میرے ماننے والے۔ ہم بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہیں اور ہم ہی ان کے ماننے والے ہیں، مگر ہم نے قرآن کریم کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں وہ بھی اس طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا ہم کیا سن رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ جبکہ یہ معاملہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم کوئی کتابچہ یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جس کی زبان ہمیں آتی ہوگی، ایون اخبار بھی وہی پڑھتے ہیں جس کی زبان ہم سمجھتے ہیں، مگر قرآن کریم کے ساتھ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، غیر عقلی معاملہ، غیر فطری معاملہ۔ اس کو پڑھتے ہیں اور بغیر سمجھے جو ہے وہ مطمئن ہو کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی یہی حال ہے کہ وہاں شیخ الحدیث تو ہوتا ہے، شیخ القرآن کوئی نہیں ہوتا، اور قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایسے استاد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو بالکل نالائق اور بالکل ناکارہ ہوتا ہے۔ جو قابل استاد ہوتے ہیں ان کو حدیث دی جاتی ہے یا منطق دی جاتی ہے یا نحو صرف گرامر یا عربی ادب جو ہے وہ پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سب کچھ جب ہر ایک کو دے دیا جاتا ہے تو جو چیز بچتی ہے وہ قرآن کریم بچتی ہے۔ اور 8 سال کے جو عالم کا جو نصاب ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عالم ہو گیا 8 سال کے بعد، مگر وہ قرآن سے جو ہے نا وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ 8 سال کے نصاب کے اندر 4 سے 5% حصہ جو ہے وہ نصاب میں قرآن کریم کا ہے، 80% جو ہے
وہ فقہ کا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کوئی عالم ہوتا ہے وہ مسائل میں اس کی بڑی گرفت ہوتی ہے کہ امام حنیفہ کی نزدیک کیا ہے, امام شافعی کی نزدیک کیا ہے, اس مسئلے کے بارے میں ان کی کیا ہے, مگر اس مسئلے کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے وہ اس سے بالکل ہی نابلد ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے یہ خطاب ہمارے علماء سے ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا, اور پھر ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں, ان قلعوں کے اندر ہی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اے پیغمبر, ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں. یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ نبی کے دشمن ہیں, نہیں, ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. اس لیے مطمئن رہو کہ تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت پہ کیوں نہیں اتار دیا گیا. ہم نے ایسا ہی کیا ہے اس لیے اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں, یعنی آہستہ آہستہ اس لیے اتارا ہے کہ تم سمجھو اور تمہارا دل اس سے مضبوط ہو. اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے. یعنی قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے یہاں تراویحوں میں 6 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویحوں میں جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے حکم کے بھی خلاف ہے کہ اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے, اور پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی آپ بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے. ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے, اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے, اور وہی سب سے بڑھ کر گمراہ کردہ راہ ہے. ہم نے موسیٰ کو بھی اس طرح کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا. پھر دونوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کی بات میں آخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا. یعنی اللہ کی کتاب کی جب توہین ہوگی تو اللہ تعالیٰ پامال کر کے رکھ دے گا. اس طرح جو نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے رد کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا ہے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا, لیکن نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, اور ہمیں بھی پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے. یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے. پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے. دوبارہ اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جو ہر عمل ہے اس کی جواب دہی کا احساس جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہو رہا, کہ جب جس کو معلوم ہو کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور مجھے جواب دہی کرنی ہے اپنے ہر عمل کی, تو وہ ہر عمل جو ہے وہ پھونک پھونک کر کرے گا. چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا. اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے, یہی بات ہے تو وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون سب سے زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. تم نے اس شخص کو دیکھا ہے اے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. لوگوں, کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا. پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے, پھر اس سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں.
وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث رحمت باعث راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کافی ہو اور تمہارے ساتھ یہ قرآن کافی ہے، اس لیے تم ان منکروں کی بات پر دھیان نہ کرو اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو۔ یعنی قرآن کریم کو سنا کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، یعنی یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اللہ کی بات کو لوگوں تک بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی حکمت کے پہنچا دینا۔ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، اور یہی حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ آپ کے جتنے خطبات ہیں اس میں قرآن کریم ملتا ہے، آپ کی جتنی نمازیں ہیں آپ لوگوں کو اللہ کا جو پیغام آپ پر اترتا تھا نمازوں میں آپ ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہی یہی تھی، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہی آپ کو حکم تھا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں اور فذکر بالقرآن، اس قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ آپ نے دوسرے بزرگوں کے واقعات، اپنے آباء و اجداد کے قصے یا کوئی نصیحت آموز واقعات، آپ کو منع تھا یہ سنا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی اور چیز کے ذریعے سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی نازل کی ہے، بس آپ اسی کے ذریعے سے یاد دہانی کیجیے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو یہ حکم ہو کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ڈراؤ اور وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے ڈرائیں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی بات کو نظر انداز کر دے۔ اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھارا ہے نہایت کڑوا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرالی ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اب اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچانے والی راہ اختیار کر لے، یعنی اس کا صلہ یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں، یعنی صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس پر کبھی کوئی موت واقع نہیں ہوگی، ورنہ جتنے انسان ہیں ان سب نے ایک دن مرنا ہے۔ تو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے، اور اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے رہو، اور وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، یعنی اس نے زمین و آسمان کو بنایا اور اب ایک عرش پر متمکن ہو گیا، وہاں جا کے اس پر قائم ہو گیا، اور اب اس زمین و آسمان کی نگرانی کر رہا ہے، وہاں پہ ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچا رہا ہے، لیکن پیدا کر کے وہ غافل نہیں ہوا۔ پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے، یعنی جو انتہائی رحم کرنے والا ہے، جس کے رحم کے اندر جوش ہے، اور وہ ایسا جوش ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں، اس جوش کے اندر دوام ہے۔
سو تم اس کی شان اس کے جاننے والے سے پوچھو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سیدھا ریز ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اس کو سیدھا کریں جسے تم سیدھا کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو، اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ یعنی سیدھا کیا ہے؟ سیدھا جو ہے وہ اپنے سارے اعضاء، سارے وجود اور اپنے سارے جسم کو خدا کے حوالے کر دینا ہے، اور اپنا انکار ہے، اپنی نفی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی ہے جو کچھ ہے۔ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے، اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں، یعنی یہ چاند، سورج، ستارے یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیں۔ وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رحمان کا تعارف کرایا، اب عباد الرحمان کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس رحمان کی جو بندگی کرتے ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں۔ تقریباً یہاں پہ 11 چیزیں ان کی ذکر کی ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر تکبر نہیں کرتے، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، یا ان سے بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی جب رات کو سوتے ہیں تو ان کی جو نیند ہے ان کو ان کے رب سے غافل نہیں کرتی، بلکہ وہ راتوں کو اٹھ کے ہی سجدے اور رکوع کرتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، اس لیے کہ اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ یعنی ان کی دعائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی آخرت کی ہی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی اپنے خرچے کے معاملے میں بھی وہ خدا کو مستحضر رکھتے ہیں کہ میں اپنے مال میں بھی کہیں ان کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ اور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ اس میں